تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ شکل نہیں دیکھتا ہے، مورت نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھوں گا تم میں سب سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. شکل پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا جسم سے نکلنے والے عمل پر. اس عمل کی خوبصورتی جب اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو اللہ آسمان زمین کی مخلوق کو ان کے تابع کر دیتا ہے، ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو ہم مردوں عورتوں کا ایک امتحان ہے کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا، گارے سے. جنت کو سونے چاندی سے بنایا، جنت کی عورت کو سونے چاندی سے بنایا. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت افضل ہے؟ دنیا کی عورت تو گارے مٹی سے بنی ہے، پھر مر بھی جاتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے. کتنا ہی کوئی خوبصورت چہرہ ہو، 4 سال گزرتے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، آنکھوں پہ اینک لگ جاتی ہے، کانوں میں آلے لگ جاتے ہیں، سارا حسن گم ہو جاتا ہے. پھر کمر جھکے ہوئے بوڑھے بوڑھیاں، وہ چلتے ہوئے یوں نظر آتا ہے جیسے کھویا ہوا حسن تلاش کرتے پھرتے ہوں. اور اب شام ہو گئی، اب شام ہو گئی. دنیا کی شام پہ تو صبح آتی ہے، اور میرے بھائیوں بہنوں بڑھاپا وہ شام ہے جس کے بعد صبح کوئی نہیں ہے. وہاں پہ موت ہی ہے، پھر رات ہی ہے. رات اب صبح نہیں آئے گی، اب رات ہی آئے گی، رات ہی آئے گی. تب جنت کی عورت تو نہ بوڑھی ہوتی ہے، نہ بیمار ہوتی ہے، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ موت. تو اس لیے حضرت ام سلمہ کے دل میں یہ سوال اٹھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت افضل ہے کہ جنت کی عورت؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی عورت افضل ہے. تو انہوں نے پوچھا وہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، اس لیے کہ یہ اللہ کی نماز پڑھتی ہیں اور روزہ رکھتی ہیں اور اللہ کی فرمان برداری کرتی ہیں. ان 3 چیزوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پر اپنا نور ڈال دے گا. اللہ کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور آ جائے گا. اب اس چہرے پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، جھریاں نہیں پڑیں گی، کالا نہیں ہوگا، بدصورت نہیں ہوگا، نظر کمزور نہیں، کان کمزور نہیں. وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجا دے گا. ایک جوڑا پہنائے گا کہ 2 یا 3 یا 4 یا 10 یا 20 نہیں، اللہ تعالیٰ 100 جوڑے پہنائے گا. 100 جوڑے، 100 جوڑے پہنے. 100 جوڑے کیسے پہنے گی ایک عورت؟ 100 جوڑے ہی مرد پہنے گا، 100 ہی عورت پہنے گی. لیکن ہم سے تو یہ کرتے کے اوپر واسکٹ پہنے تو وہ بھاری ہو جاتی ہے. آپ لوگ سردیوں میں کوٹ پہنتے ہو پر کمبل لیتے ہو تو کتنے بھاری ہو جاتے ہو، چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو 100 جوڑے کیسے اٹھائے گی؟ پھر جو عورت ہے اس کا جو لباس ہے وہ ایسے کھڑی ہے تو اس کا لباس 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا. اتنا چوڑا اس کا لہنگا اور غرارہ ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں تمہاری زبان؟ فراق. فراق. وہ جو فراق ہوگا نا وہ 3 میل کی چوڑائی میں ہوگا. 3 میل میں ایسے گھومے گا. 3 میل میں تو 3000 عورتیں بٹھائی جا سکتی. وہ ایک عورت کا لباس 3 میل میں گھوم رہا ہوگا. تو اب اس کو اٹھائے گی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو نور سے بنایا ہے. نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا. آپ کے اوپر 100 بلب لگا دیا جائیں، ان کی روشنی کا کوئی وزن ہوگا؟ اور 10,000 بلب کی روشنی آ جو اس کا کوئی وزن ہوگا؟ نور میں وزن نہیں ہوتا، نور کا وزن نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نور میں سے دھاگا نکالے گا ریشم کا، اور نور میں کے دھاگے پر اللہ تعالیٰ پرنٹ بنائے گا سبز کا اور نیلے کا اور سفید کا، جو رنگ. پھر اللہ تعالیٰ 100 جوڑے پہنائے گا. اجسادہن الحریر، اللہ تعالیٰ 100 جوڑے پہنائے گا اور 3 میل کے دائرے میں وہ کرتا ایسے گھومے گا. اور اس کے اوپر جو موتی لگے ہوئے ہوں گے اور جو ہیرے لگے ہوئے ہوں گے، اس میں سب سے چھوٹا موتی اگر اتار کے دنیا میں رکھ دیا جائے تو ساری دنیا روشن ہو جائے گی.
صرف دنیا نہیں آسمان تک روشنی چلی آئے گی. یہ جو ہمارا سورج ہے یہ صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلاتا ہے. ہمارے سورج کی روشنی 7.5 ارب میل تک جاتی ہے. اگر کوئی 7.5 ارب میل سے 1 میل باہر چلا جائے تو سورج کی روشنی وہ نہیں دیکھ سکتا, سورج نہیں نظر آ سکتا, اندھیرا ہوگا اندھیر. تو سورج جیسا روشن چراغ صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلاتا ہے. اور جنت کے مرد عورت کے کرتے اور اس کے چادر کا سب سے چھوٹا موتی, اس کے سر کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز روشن ہو جائے گی. وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ, جسم پہ ریشم, اور ان کے سر کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں. یہ قد 5 فٹ نہیں ہوگا, قد 125 فٹ ہوگا. مرد کا بھی عورت کا قد 125 فٹ ہوگا. تمہارے چیڑ کے درخت کے برابر ایک مرد عورت کا قد ہوگا. اس لیے کہ وہاں کا ایک پھل بھی تو ہے. جنت کی جو کھجور ہے, کھجور کا ایک دانہ 12 ہاتھ 25 فٹ لمبا دانہ ہوگا. 25 فٹ. اب 5 فٹ کی عورت یا 5 فٹ کا مرد 25 فٹ کی کھجور کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پھلوں کا قد بڑھایا, ان مرد عورت کا قد بڑھایا, اور پھر ان کے سر کے بالوں کو سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک پہنچایا. چند بال توڑ کے دنیا میں رکھ دیے جائیں, سارا جہان روشن ہو جائے, خوشبودار ہو جائے. اور بیض الوجوہ, چہرے چمکتے ہوئے, صفر الحلی, ریشم خوبصورت سونے کے زیورات سے مزین آراستہ. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے, جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہ جنتی مرد عورتوں کے لیے زیور بناتا رہتا ہے. زیور بنا رہا ہے, ہر وقت زیور بنا رہا ہے. اور جس سانچے میں وہ زیور بنایا جاتا ہے وہ سانچہ سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جنت میں ایک مناظرہ ہوگا جنت کی عورتوں کا اور ایمان والی, گلگت کی ایمان والی عورت اور جنت کی عورت حور کا آپس میں مناظرہ ہوگا. جنت کی عورتیں کہیں گی ہمیں موت نہیں آئی, ہم ہمیشہ زندہ رہیں. نحن الخالدات فلا نموت, ہمیں جوانی ملی, ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا. نحن الناعمات فلا نبأس, ہم ہمیشہ خوش رہیں, کبھی لڑائی نہیں کی. نحن الراضیات فلا نسخط, ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا, کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. نحن المقیمات فلا نرحل. اس کے جواب میں ایمان والی عورت کیا کہے گی؟ چونکہ ایمان والی عورت تو مر بھی جاتی ہے, بوڑھی بھی ہوتی ہے, لڑتی بھی ہے اور چھوڑ بھی جاتی. مر گئی تو چھوڑ گئی. تو اس کے جواب میں ایمان والی عورت کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن, ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی. نحن الصائمات فما صمتن, ہم نے روزے رکھے تم نے روزے کوئی نہیں رکھے. نحن المتصدقات فما تصدقتن, ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے کوئی نہیں کیا. نحن المتوضئات فما توضأتن, ہم نے وضو کیا تم نے کوئی نہیں کیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبناہن, تو ایمان والی عورتیں جنت کی حوروں پر غالب آ جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ ایمان والی مومن عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے گا. 70 گنا نہیں کہا, 70,000 گنا. یعنی 70,000 کا مطلب کیا ہے؟ لامحدود گنا. یہ 70,000 صرف سمجھانے کے لیے. جنت کی عورت اور ایمان والی عورت کے حسن میں کوئی نسبت نہیں ہوگی, وہ اس کے مقابلے میں لامحدود درجے پر حسین ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہر لمحے وہ حسن بڑھاتا جا رہا ہوگا. اور یہ جوانی, یہ حسن ان دنیا کے ایمان اور تقوی کے برابر ملے گا. کچھ ایمان والے مرد عورت دوزخ کی آگ کے اوپر پل صراط سے جب گزریں گے تو ان نیچے سے دوزخ کی آگ کہے گی جلدی چلے جاؤ, تمہارے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. جز فقد اطفأ نورک لہبی, ابھائی جلدی گزر جاؤ. او مومن عورت جلدی چلی جاؤ, ایمان والے جلدی چلے جاؤ, تمہارے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. اور کچھ ایسے ایمان والے مرد عورت ہوں گے جن کو وہی آگ پکڑ کے نیچے کھینچ کے لے جائے گی اور انہیں جلا کے کوئلہ بنا دے گی. تو یہ جو
جنت کی کامیابیاں ہیں اور آخرت کی کامیابیاں ہیں میرے بھائیوں بہنوں، اس کا دار و مدار اندر کے حسن پر ہے، باہر کے حسن پر نہیں، اندر کی خوبصورتی پر ہے، باہر کی خوبصورتی پر نہیں ہے۔ تو یہ میرا اور آپ کا، اس کو کیا ہوا، ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کا یہ امتحان ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے حسن عمل کو شرط قرار دیا ہے، اور آگے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار ترازو میں مرد کا عمل بھی تولا جائے گا، عورت کا عمل بھی تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون، جس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی وہ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کی نیکیاں گھٹ جائیں گی وہ ناکام ہو جائیں گے، جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ ہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں جل رہے ہوں گے اور وہ کوئلہ ہو رہے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، لیکن ان کو اس جہنم کے آگ سے کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا میں مرد عورت جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا آگے میرے بھائی اور بہنوں صلہ ملنے والا ہے۔ اس خوفناک دن میں بیوی بھی بھول جائے گی، بچے بھی بھول جائیں گے، ماں بھول جائے گی، باپ بھول جائے گا، ہر آدمی اپنی مشکل میں گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ سامنے ہوگا، فرشتے پیچھے ہوں گے، دوزخ آگے ہوگی، جنت دائیں ہوگی، جہنم بائیں ہوں گی، پل صراط اوپر ہوگا، ترازو بالکل سامنے ہوگا، اللہ عرش پر ہوگا، سارے مرد عورتوں کو پکڑا ہوا ہوگا، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا، جہنم بھڑک رہی ہوگی، جنت مہک رہی ہوگی، دوزخ میں سے آواز آئے گی، حل من مزید، حل من مزید، کوئی ہیں تو اور لاؤ، کوئی ہیں تو اور لاؤ۔ جنت آواز دے رہی ہوگی، فأتنی بأہلی فأتنی بما وعدتنی، یا اللہ جنتی مرد عورتوں کو جلدی میرے پاس بھیج دے۔ فقط کثرت غرسی وحریری طابت اثماری وطردت انہاری واشتقت الی اولیائی فعجل الی بأہلی، جنت کہے گی یا اللہ میری نہریں بڑھ گئیں، میرا پانی اچھل اچھل کے باہر نکلا، میرے پھل پک گئے، میرے جام، میرے پیالے، میری سراہیاں، میرے برتن وہ تیار ہیں، آراستہ ہیں، پیراستہ ہیں، مزین ہیں، میرے گھر سج گئے، دھج گئے، پردے لگ گئے، قالین بچھ گئے، نہریں چل پڑیں، پرندے تیار ہیں، پرندے محو پرواز ہیں، پانی اپنی 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 مدار اپنے اپنے راستوں پہ رواں دواں ہیں، نوکر غلام غلمان حوریں کمر بستہ چوک و چوبند ہیں، جنت والوں کے منتظر ہیں، میرے مولا جلدی بھیج دے، جلدی بھیج دے، میں تیرے نیک بندے اور بندیوں کے لیے اداس ہو گئی ہوں۔ یہ جنت کی پکار ہے۔ جہنم بھی کہہ رہی اللہم اشتد حری وعظم جمری وبعد قاری فأت الی بأہلی، اے میرے مولا میری آگ بڑھ گئی، میرے گڑھے خوفناک ہو گئے، میری گہری کھائیاں بڑی گہری ہو گئیں، میری آگ بھڑک اٹھی، میری آگ تیز ہو گئی، اور میرے انگارے بہت بڑے ہو گئے، انگارے بڑے ہو گئے، انگارے، ایک انگارہ دنیا میں رکھو سارا جہان جل جائے گا، ایک انگارہ، صرف ایک انگارہ، ایک پتھر، ایک پتھر، ایک پتھر، اس کو دوزخ سے نکال کر ہمالیہ پہاڑ پہ رکھو تو ہمالیہ سے لے کر راکا پوشی، نانگا پربت، کیٹو، یہ سارے پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے، پانی بن جائیں گے، پہاڑ پانی بن جائیں گے، پہاڑ، آگ نہیں لگے گی، پہاڑ پانی بن جائیں گے۔ اور یہ پتھر کہاں رکھا؟ ہمالیہ کی چوٹی پر، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ، اس کی چوٹی پر ہم نے دوزخ کا پتھر رکھا، اس پتھر کی آگ سے امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، افریقہ، ایشیا، جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ اور سارے کے سارے یہ قراقرم کے سلسلے، ہندوکش کے سلسلے اور یہ ہمالیہ کے سلسلے اور ادھر کوہ سلیمان، کوئٹہ کے سلسلے، یہ سارے کے سارے اس ایک پتھر کی آگ سے جل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں۔ لذابت ماء اسودا، یہ پتھر دوزخ میں، اور اس پتھر کے نیچے مرد اور عورت پڑے ہوں گے۔ یہ پتھر وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، جب اللہ تعالیٰ آخری مسلمان کو دوزخ سے نکالے گا، اس کا نام ہے جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی ہے جوہینہ، نام جوہینہ، قبیلہ جوہینہ۔ سارے مسلمان ایک ایک کر کے مرد عورت دوزخ سے نکلتے جائیں گے، اپنی اپنی سزا بھگتیں گے۔ جہنم کے 7 حصے ہیں، جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر کا نام ہے جہنم، اس کے نیچے حطمہ، اس کے نیچے لظا، اس سے نیچے سعیر،
اس سے نیچے سقر، اس سے نیچے جہیم، اس سے نیچے حاویہ۔ جہنم کی آگ ہلکی ہے، حطمہ اس سے تیز، لظا اس سے تیز، سعیر اس سے تیز، سقر اس سے زیادہ، جہیم اس سے زیادہ، حاویہ اس سے زیادہ۔ حاویہ کی آگ وہ آگ ہے جس سے خود دوزخ کی آگ پناہ مانگتی ہے، اور حاویہ میں اللہ منافقوں کو ڈالے گا، جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اور قیامت تک آنے والے منافق، پہلی امتوں کے منافق، اس امت کے منافق، اللہ تعالیٰ ان کو حاویہ میں ڈالے گا۔ ہاں، جس نے کسی کا مال کھا لیا، امانت رکھی کھا گیا، زمین دبا گیا، زمین دبا گیا۔ آپ یہاں زمینوں کی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں، چونکہ زمین تھوڑی ہے، دعوے دار زیادہ ہیں، کبھی اس کی دبا لی، کبھی اس کی دبا لی، کبھی اس کی کھا گیا، کبھی اس کی کھا گیا۔ یہاں تو ایک کنال دبا لی، آدھی کنال لے لی ہے، ایک مرلہ لے لیا، 2 کنال لے لیا۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے اس کی زمین واپس کر، اس کی امانت واپس کر۔ کہے گا وہ تو گلگت میں تھی، کہ نہیں یہاں ہے کہاں ہے؟ کہ جاؤ دیکھو دوزخ میں پڑی ہوئی ہے۔ کہاں پڑی ہے؟ حاویہ میں پڑی ہوئی ہے، حاویہ میں۔ اوروں کا حق ہڑپ کر جانے والے، امانت کو کھا جانے والے، وہ مسلمان ہو کر بھی انہیں حاویہ میں جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ لے آ۔ کہے گے یا اللہ وہ تو گلگت میں دکان تھی، وہیں میں نے دبائی تھی، وہیں وکیل سے پیسے دے کر، جج کو پیسے دے کر اپنے نام کرائی تھی، تو اب میں کیسے لے کر آؤں؟ وہ تو گلگت میں تو نہیں، میں نے اس کو وہاں سے اٹھایا ہے، اور جاؤ حاویہ کے اندر ہے۔ اب وہ جہنم میں سے اترے گا، جہنم کی آگ جلائے گی، حطمہ کی آگ جلائے گی، لظا کی آگ جلائے گی، سعیر کی جلائے گی، سقر کی جلائے گی، جہیم کی جلائے گی۔ حاویہ میں پہنچے گا، اس امانت کو اٹھائے گا، اور اٹھا کے چڑھتا 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 دوزخ کے کنارے پہنچے گا۔ ایک قدم اندر ہوگا، ایک باہر ہوگا، اللہ پھر دھکا دے کے نیچے گرا دے گا۔ پھر وہ ایسی اسی امانت کے ساتھ کلا بازیاں کھاتا 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 پھر حاویہ میں گرے گا، پھر اسے اٹھائے گا، پھر چڑھتا 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 دوزخ کے کنارے آئے گا، پھر اللہ دھکا دے کے نیچے گرائے گا۔ جب تک اللہ چاہے گا اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ تو لوگوں کے حق کھا جانے والے، امانت کو ہڑپ کر جانے والے بھی حاویہ کا مزہ چکھیں گے، ورنہ حاویہ منافقوں کے لیے، منافق اس میں ہوگا۔ اس کے اوپر جہیم ہے، اس میں مشرک ہوں گے، اس میں ابو جہل ہوگا۔ اس کے اوپر سقر ہے، اس میں مجوسی ہوں گے۔ اس کے اوپر سعیر ہے، اس میں ستاروں کے پجاری، پتھروں کے پجاری، اور یہ درختوں کے پجاری، مخلوق کے پجاری اس میں ہوں گے۔ اس کے اوپر لظا ہے، اس میں یہودی ہوں گے۔ اس کے اوپر حطمہ ہے، اس میں عیسائی ہوں گے۔ یہ 6 دوزخ کے درجے، یہ سینٹرل جیل ہیں، جو اس میں چلا گیا کبھی نہیں نکل سکتا۔ مرد یا عورت جو اس میں گیا اب نکل نہیں سکتا۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے بناؤ کس سے؟ آگ سے۔ ان کی شلواریں بناؤ کس سے؟ آگ سے۔ ان کے ٹوپیاں لاؤ کس کی؟ آگ کی۔ تخشا وجوہہم النار، ان کو پانی پلاؤ، کیا؟ آگ۔ یسقا من ماء سدید، پیپ زخموں کا گندا پانی جو سفید ہو جاتا ہے، کہ اس کو پگھلاؤ، اس کو کھالاؤ، یا ان کو پینے کے لیے دیا جائے۔ اور طعام کیا ہے؟ من ضریع، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، وہ کھانے کو دو۔ یہ سینٹرل جیل ہے، اس میں جانے والے کبھی نہیں نکل سکتے، ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے۔ میرے بھائیو بہنوں، اوئے ہوئے ہوئے، جو نافرمانی کی موت مر گیا ہلاک ہو گیا۔ اس کے اوپر جہنم ہے، جہنم مسلمانوں کے لیے پہلا دوزخی جو سب سے پہلا دوزخی ہے وہ کون ہے بھائی؟ قابیل۔ پہلا